السلام علیکم جی، میرا نام تصدق علی ہے اور آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں خوش کیسے رہا جا سکتا ہے۔ چونکہ خوش رہنا ہی بہت اہم ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، مثلا پیسہ کماتے ہیں، کام کرتے ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، اگر ان کا مقصد دیکھا جائے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ خوش رہا جائے اور خوش کیسے رہا جا سکے۔ ایک تو خوش رہنا ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ یار تم خوش رہا کرو تو وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے یا اپنی خوشی سے کون ہے جو غمگین رہنا چاہے گا۔ ہر آدمی خوش رہنا چاہتا ہے، لیکن آخر رہا کیسے جا سکے۔ پہلے اس سے میرے خیال سے یہ بات جاننا، اس بات پہ غور کرنا زیادہ ضروری ہے کہ خوشی ہے کیا چیز، کس کیفیت کا نام خوشی ہے، ہم خوش کیوں ہوتے ہیں اور خوش کیوں نہیں ہوتے۔ جہاں تک میری سمجھ تھوڑی بہت کام کرتی ہے، میں نے اس پہ غور کیا تو میرے خیال سے جب ہمارے اندر کی دنیا باہر کی دنیا سے میچ کرتی ہے، یعنی اندر اور باہر کی دنیا کا تضاد ختم ہوتا ہے، تو تب ہم خوش ہوتے ہیں۔ دوسرے معنی میں آپ یوں کہہ لیں کہ جب ہماری کچھ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں یا ہم جیسا چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں، مثلا بعض اوقات ہماری روح خوش ہوتی ہے۔ میرا پرسنلی اس پہ ایمان ہے کہ بعض اوقات ہم بغیر کسی وجہ کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ شاید ہم کبھی کم گناہ کریں اور گناہوں سے کچھ تھوڑا دور ہٹیں تو ہماری روح خوش ہوتی ہے اور وہ خوشی ہمیں ملتی ہے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کا تعلق انسان کی کوشش سے شاید اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں ہے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں۔ خواہشات کم ہوں گی تو ظاہر ہے خواہشات نہ پوری ہونے کا جو دکھ ہے وہ کم ہوگا اور پھر ہم ظاہر ہے کہ خوش ہوں گے۔ ایک چیز جو قرآن نے بیان کی ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوگے انہیں نہ کوئی دکھ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور دکھ اور غم کا نہ ہونا، خوف اور دکھ کا نہ ہونا ہی خوشی کی کیفیت ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ کوئی منہ میں پڑھانے والا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی تم اولیاء اللہ ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے، تم خوش ہو جاؤ گے، تم سے غم اور خوف دور ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تم ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، ان کے راستے پہ چلو گے تو ظاہر ہے غم اور خوف سے تم دور ہوتے جاؤ گے۔ لیکن کچھ ایسے آزمودہ فارمولے یا کچھ ایسے کلیے ہیں جو زندگی میں نے اپنانے کی کوشش کی اور کسی حد تک میں عمل کرنے میں کامیاب ہوا اور مجھے کافی افاقہ ہوا، کافی افادہ ہوا اس سے۔ اب وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ لمحہ موجود میں زندہ رہیں، مثلا آپ آج میں زندہ رہیں، نہ تو ماضی پہ پچھتائیں، نہ ماضی کی جو پریشانیاں تھیں اس کو دہرائیں، نہ ماضی کے غم تھے اس کو دہرائیں، نہ مستقبل کے اندیشے پالیں۔ جو ہو گیا وہ سو ہو گیا۔ یقین کریں میں اور آپ اگر سارا دن رات بھی بیٹھ کے سوچتے رہیں، پچھتاتے رہیں، دکھ کرتے رہیں، اس کا کچھ ایک لمحہ ایک پل تبدیل ہونے والا نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ہم اسے سبق سیکھیں، اور ہم نے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس انسان سے بھی معافی مانگیں اور رب کائنات سے بھی معافی مانگیں۔ باقی اس پہ پچھتانے کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ حال میں زندہ رہیں، حال ایک تحفہ ہے، اس کو انجوائے کریں۔ آپ کے پاس جو ہے اسی میں خوش رہیں، اسی کو نعمت جانیں، اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کو منائیں، اس کو محسوس کریں۔ جو نہیں ہے اس پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پلاننگ ضرور کریں، مطلب حکمت عملی ضرور بنائیں، اس کے لیے کوشش ضرور کریں آنے والے وقت کے لیے۔ لیکن کل کیا ہوگا، یوں نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہ ہوگا، یہ سارے اندیشے فکر چھوڑ کے ایک سائڈ پہ موجودہ وقت میں آپ جس لمحے میں جی رہے ہیں اس لمحے میں جینے کی کوشش کریں۔ مستقبل اور ماضی دونوں سے آزاد ہو کے مرد حال بننے کی کوشش کریں۔ یقین میں نے کافی فائدہ ہوگا، مجھے تو بہت حد تک فائدہ ہوا۔ آپ کو فائدہ ہوتا ہے یعنی اگر مناسب سمجھا تو مجھے ضرور اطلاع کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کس حد تک درست ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کوشش کیجیے گا اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔